بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبه الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا صدق اللہ العظیم۔ وہ لوگ جن کی جان فرشتے نکالتے ہیں اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرتے تھے، ان سے فرشتے کہتے ہیں تم کاہے میں تھے؟ کہتے ہیں ہم زمین میں کمزور تھے۔ کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ تو ایسوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت بری جگہ پلٹنے کی۔ مگر وہ جو دبا لیے گئے مرد اور عورتیں اور بچے، جنہیں نہ کوئی تدبیر بن پڑی نہ راستہ جانے، تو قریب ہے کہ اللہ ایسوں کو معاف فرمائے، اور اللہ معاف فرمانے والا بخشنے والا ہے۔ معزز حاضرین و سامعین، گزشتہ صحبت میں آپ حضرات نے ہجرت کے متعلق باتیں سماعت فرمائی، یعنی جیسے عبادات فرض ہیں، نماز، روزہ، صاحب نصاب پر زکوٰۃ، صاحب استطاعت پر حج، یہ تمام عبادتیں فرض ہیں، ویسے ہی راہ حق میں جہاد کرنا بھی فرض ہے، اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنا بھی فرض ہے۔ مگر یہ ویسا لازم فرض نہیں ہے جیسے روزانہ نماز فرض ہے، جیسے سال میں 1 مہینے کے روزے فرض ہیں، جیسے صاحب نصاب کو سال میں ہر سال زکوٰۃ دینا فرض ہے، ایسے فرائض میں سے یہ نہیں ہے، مگر ایسا فرض ہے کہ جب اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا موقع آ جائے تو اس وقت میں جہاد میں نکلنا فرض ہو جائے۔ اللہ کے راستے میں جہاد کو نکلنا فرض ہو جاتا ہے۔ اور اگر کسی مقام پر ہیں وہاں ہم کو تنگی ہے، کسی ملک میں ہیں وہاں میں اسلامی احکامات پر عمل کی اجازت نہیں ہے، جیسے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اسلامی شعار پر چلنے کی اجازت نہیں ہے، حکومت کی طرف سے پابندیاں ہیں، یا ماحول ایسا ہے کہ لوگ وہاں ہمیں رہنے نہیں دیتے ہیں، تو وہاں عبادت کو چھوڑ کے رہنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی عبادت کے لیے جہاں رکاوٹیں آ جاتی ہیں اس جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے، اس ملک کو چھوڑ دینا چاہیے۔ کیا کریں بھائی، ہمارے ملک میں ایسی اجازت دیں، ہم کیا کریں؟ ایسا نہیں، بلکہ ملک چھوڑ دینا، اس لیے کہ ملک کو لوگوں نے اپنا بنایا ہے، مگر ساری زمین اللہ کی، اور مومن
اللہ کی مخلوق، وہ اللہ کی میراث، اور وہ ساری چیزیں جو اللہ کی ہیں وہ سب مومن کے لیے ہیں، وہ جہاں چاہے جائے رہ سکتا ہے۔ جی، نماز پڑھنے کی اگر آپ کو اجازت ہے، دین پر چلنے کی آپ کو سہولتیں ہیں، تو آپ یہاں رہیں گے۔ اگر دین پر چلنے کے لیے مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ ہجرت چھوڑ دیں۔ کیا کرنا مجبور ہیں ہم۔ ایک ایریا ہے آپ کا جہاں مسجد نہیں ہے، جہاں اذان دینے کے لیے آپ کو اجازت نہیں ہے، عبادت کرنے کے لیے آپ کو اجازت نہیں ہے، تو ایریا چھوڑ دینا چاہیے۔ مگر انڈیا کو چھوڑنا نہیں ہے، اس لیے کہ انڈیا نان مسلم کنٹری نہیں ہے، سمجھے؟ یہ سیکولر کنٹری ہے، اور اس میں سمجھے اسلام کو آزادی حاصل ہے۔ اگر آزادی نہیں ملتی ہے ہم کو عبادت کرنے کی، اذان دینے کی، وہاں چھوڑنا نہیں، اس لیے کہ یہ ملک ہمارا ہے، جیسا غیروں کا ویسا ہمارا بھی۔ ایسی کنٹری جہاں ہمیں کوئی ادھیکار اور اختیار دستوری طور پر نہیں ہے، اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھنا۔ اگر کسی محلے میں ہم کو مسجد بنانے کی اجازت لوگ نہیں دیتے، اذان دینے کی اجازت اگر لوگ نہیں دیتے، تو ایسی جگہ پر کورٹ کچہری، کمپلینٹ، دستور سب کو استعمال۔ ہاں، ہماری طاقت وہاں کمزور ہے، ایک ایریے میں ہم ہیں، ہماری طاقت وہاں کمزور ہے، تعداد ہماری نہیں ہے، لوگ ہیں بھی تو بڑے کمزور ہیں، وہ ہمارا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہیں، تو ایسے موقع پر میں گھر میں نماز پڑھ لیتا ہوں، نہیں، محلہ چھوڑ دیں، پراپرٹی ہے تو بیچ دیں، وہاں چلا جانا چاہیے جہاں ہماری آبادی ہے، جہاں اگر ہماری طاقت ہے، مسجد بننے نہیں دیتے ہیں، نماز پڑھنے نہیں دیتے ہیں، اذان دینے نہیں دیتے ہیں، ہماری طاقت بھی ہے وہاں، تو ہماری طاقت کو ہم فورس لوگوں پر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمارا ادھیکار جو دستوری ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ تو کیا فرض ہوا؟ جیسے نماز فرض، جیسے روزہ فرض، ویسے جہاد فرض، اور ویسے ہی ہجرت فرض۔ اب ہجرت کی فرضیت کو میں آپ کے سامنے بتاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے ہیں، لوگوں نے وہاں تنگ کر دیا تھا، مکے میں رہنا مسلمانوں کو کیا کر دیا تھا؟ تنگ کر دیے تھے، طرح طرح کے ظلم ڈھاتے تھے۔ ایسے موقع پر حکم کیا ہے؟ ہجرت کرو، اور یاد رکھو ہجرت میں برکت، ہجرت میں برکت۔ اب صرف عبادت کی ہجرت ہی نہیں ہے، کاروباری ہجرت بھی ہے۔ کیا ہے؟ کاروباری ہجرت بھی ہے۔ تو بہرحال کاروبار اگر ہمارا درست نہیں ہے، یعنی دھندا نہیں چلتا ہے، سمجھے، روزی روٹی کی تکلیف ہے، تو وہیں سوتے ہوئے نہیں رہنا، نکل جاؤ، ہجرت کرو۔ کہے کے لیے ہجرت؟ کہاں معلوم تم کو کہ کہاں تمہارے لیے روزی رکھا ہے، کہاں تمہارے لیے برکتیں رکھا ہے۔ تو ہجرت بھی فرض، جہاد بھی فرض، مگر ویسے نہیں جیسے نماز ہے، سال بھر میں روزہ ہے، سال بھر میں زکوٰۃ ہے، ایسی فرضیت یہ لازمی ہے، یہ ہمارا ذاتی چیز ہے۔ اور جہاد اور ہجرت جو ہے وہ ہمارا معاملہ ہے ایسا کہ ماحول اگر نہیں بنتا ہے تو ہجرت، اگر طاقت ہماری ہے وہاں رہ کر کے ہم پاور چلا سکتے ہیں تو ان سے جہاد، حق کے لیے جہاد یا حق کے لیے ہجرت، یہ تعلیم دی گئی۔ اب اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ معظمہ سے ہجرت فرما گئے تو اس کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کچھ لوگ مکے، حضور جب مکے سے ہجرت کر گئے تو وہاں کیا ہو گئے؟ مسلمان وہیں پر رہ گئے۔
वहीं पर रह गए थे और दीगर लोगों की तरह वो लोग हिजरत नहीं किए। पूछने पर कहा मक्का हमारा है, हमारा पैदाइशी मकाम है, ये हमारा गांव है, ये हमारा मुल्क है, हमारा पैदाइशी वतन है, हम इससे छोड़ करके नहीं जाएंगे, हमारे वतन को हम छोड़ करके नहीं जाएंगे। मोहब्बत वतन की और घर बार की मोहब्बत को लेकर के हिजरत नहीं किए। तब आयत नाज़िल हुई, तुम्हारा वतन तुम्हें प्यारा नहीं होना चाहिए, तुम्हारा घर बार तुम्हें प्यारा नहीं होना चाहिए। इस्लाम के लिए अगर निकलना है तो घर छोड़ के निकल जाओ, वतन छोड़ के निकल जाओ। इस्लाम ने वतन और घर छोड़ने की भी इजाजत दी है, बल्कि इजाजत नहीं हुक्म दिया है। इजाजत और हुक्म को वैसे पहले समझा दिया हूं। इजाजत मांगने पर दी जाती है, हुक्म जो है उनकी मर्जी से दिया जाता है। समझे, पीर साहब ने हुक्म दे दिया, ये हुक्म चले जाओ उठ के भागो, ये हुक्म हो गया। सरकार में जाऊं क्या? हाँ जाओ, ये क्या है? इजाजत। समझे, उठ के जाओ, ऐसे क्यों बैठे हैं? बोलिए, ये क्या है? हुक्म। हाँ, जाना है मुझे, बस का टाइम हो गया, तो क्या है? इजाजत। तो इजाजत आपकी मर्जी पर, हुक्म शेख की मर्जी पर। इस वास्ते यहां एक बात याद भी रखिए, कभी भी पीर की बारगाह में जाने के बाद मैं टिकट बना लेकर आया हूं, मुझे अर्जेंट जाना है, ये सब बातें वहां नहीं करना। बैठ जाना, दिनों दिन बैठ जाना, समझे, दिनों दिन बैठ जाना, महीने महीने बैठ जाना। उन लोगों की नसीब की बात है जिनको ये गुनाहगार मिल गया है, वो अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से चले जाते हैं, अपनी मर्जी से बुला लेते हैं, अपनी मर्जी से भेज देते हैं, फोन में बुला करके बात कर लेते हैं, आ जाना शाह साहब, सरकार तशरीफ ला लेना आप हमारे घर को। समझे, ये मेरी हैसियत है कि मेरे मुरीद ऐसे बड़े बड़े मुतबर्रिक मुरीद हैं जो मुझे इस्तेमाल कर लेते हैं, मगर मैं भी जिनका हूं उनके पास हुक्म क्या है? आना अपनी मर्जी से, जाना यहाँ के हुक्म से। बैठो बोले तो बैठ जाना, मैं निजामाबाद जाना है, ये है शादी के लिए, शादी चली जाए कोई बात नहीं, मेरे शेख के बगैर शादी मैं नहीं करूंगा, ये आ जाना चाहिए। रस्म अदा नहीं करना, क्या है? रस्म अदा नहीं करना। बुलाकर देखेंगे उन्हें आती क्या, फिर भी एक बात निकाल लेंगे, ये चीज नहीं रहना चाहिए। बुलाना है तो जब आएंगे तब अपना काम रखना, नहीं आएंगे तो काम रोक देना। सबको दावत दे दिया, क्या करूं क्या करूं, खिला के भेज देना, उनके बगैर मैं काम नहीं करूंगा। ये है मोहब्बत शेख, ये है आदाब शेख, समझे, ये है अजमत शेख, ताजीम शेख। जब तक इतने में नहीं गिर जाते वहां तक फैज मिलना मुश्किल है। निस्बत मिल जाती है, दुआ मिल जाती है, बरकत मिल जाती है, अपनी चीज फैज मिलना। कनेक्टेड वायर ही को पावर मिलता है, समझे, वरना पावर मिलने वाला नहीं। ये बड़ा महंगा सौदा है। कौन सा? पीरी मुरीदी बड़ा महंगा सौदा है। रख लिया हूं 11वें पे आ जाना। आप कब हुक्म देते हैं? मैं रखना चाहता हूं आपके हुक्म पर। तो हमने कहा रमजान में रखो, तो रमजान में ही रखना। नहीं, घर में सब यही है, वो घर की मजबूरियां सब नहीं चलेंगे। आदाब शेख बता रहा हूं मैं आपको। तो यहां वही तालीम दी जा रही है, कुरान की रोशनी में भी वही बातें आ रही हैं। वहां सहाबा हैं, यहां मुरीदीन हैं, वहां नबी की जात है या पीर की जात है, समझे। दुई नहीं आना, दुई आ गई तो काम नहीं बनता। बात समझ में आ गई? शादी को बोला, निकाह पढ़ाने बोला है, समझ क्या आ रही नहीं, मजबूरी है, कितने की काम आ उनको पर्दा लो बिखारी सब नहीं, बुलाना नहीं, क्या है, पहले तो बुलाना नहीं, बुला दिए तो आए तक इंतजार करना, चाहे महीने बीत जाए, क्या है, महीने बीत जाए, दूल्हा दुल्हन को ऐसे बिठा कर। मगर कोई ऐसा तो पीर नहीं करेगा, मुरीद की लाज रख लेता है, मुरीद की लाज रख लेता है।
ایک جگہ نسبت پوچھتا ہے، آپ کا حکم ہو تو میں فلاں رشتے کو، تو حکم دیے تک انتظار کرتے رہنا، نہیں گھر میں بیکن جا کو دیکھ لگا گئے، بھائیاں جا کو دیکھ لگا سب، اب پھر دعا کر ڈالے تو بس، پہلے حکم پوچھتا ہے بعد دعا کر ڈالے تو بس پوچھتا بے فیض اگر یوسف ثانی ہو تو کیا ہے، ورنہ کیا۔ تو معلوم ہوا جہاد فرض اور ہجرت فرض حسب ضرورت، کیا ہے؟ حسب ضرورت، موقع آ گیا تو وہ فرض، اگر وہ موقع نہیں ہے تو وہ ہمارے اوپر فرض نہیں ہے، مگر اس کو ماننا چاہیے، اسلام کا ایک حکم ہے۔ جہاد فرض ہے، چلو ہمیشہ تلواریں اٹھا لے کر بیٹھو، ضرورت پڑ گئی کالے کپڑے بن لو، پٹیاں آزو بازو، اینٹاں اٹھاؤ، پتھرے اٹھاؤ، بساں کو مارو، سمجھے، ٹائر جلاؤ، جہاد کا حکم ہے۔ 6 دسمبر ہے، پورے راستے جام کرو، یہ سب نہیں، یہ سب نہیں۔ وہ گرائے، انہوں گرانے والا جتنا ذمہ دار ہے مطلب ہمیں بھی ذمہ دار ہے۔ آباد کتنا رکھے تھے، نمازیں کتنا پڑھتے تھے وہاں، اللہ کے گھر کو آباد کتنا رکھے تھے، اس کے بارے میں ہسٹری کتنا جانتے ہیں، یہ تمام چیزیں۔ تو جب اسلام مکمل طور پر سمجھ گئے، اس کے لیے جان دے دینا ہمارے اوپر لازم، بس دوسری باتیں نہیں ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے مدینہ تشریف لے گئے، تو کچھ لوگ رہ گئے، کیوں رہ گئے؟ ملک اپنا، گھر اپنا، رشتہ دار اپنے، ان کو دیکھ کر رہ گئے۔ تو قرآن بولتا نہیں، ان کو نہیں دیکھنا، ہمارا حکم ہے، نکل جانا، سب کو چھوڑ کر کے نکل جانا، یہ تاکید ہے۔ اب یہاں سے یہ شان نزول ہے اس آیت کا، اور یاد رکھیے جہاد اسلام کا اہم فریضہ ہے، جہاد اسلام کا اہم فریضہ ہے کہ ضرورت پر قدرت رکھنے والے کو جہاد پہ جانا لازم ہے، ضرورت پر، اس پوائنٹ کو یاد رکھیں، ضرورت پر، بلا ضرورت نہیں۔ جو بھی سامنے آیا، ہندو مسلم کلاش ہوا مثال کے طور پر، جو بھی ہندو سامنے ملا، بیچارہ کچھ بھی ظلم نہیں کیا، جا رہا اپنی جگہ پر، وہ اپنا راستہ دیکھتے ہوئے جا رہا ہے، مگر اس وجہ سے اسے مار رہے ہیں آپ کہ وہ ہندو، یہ اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا۔ ہم کو دیکھ کر مارتے ہیں نا، ہم کو دیکھ کر مارتا ہے اس لیے کہ وہ کافر ہے، ہم اس کو دیکھ کے چھوڑ دیں اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اس کو دیکھ کے چھوڑ دیتے اس لیے کہ وہ ہم کیا ہیں؟ مسلمان ہیں۔ وہ ہم کو دیکھ کے مارتا ہے اس لیے کہ وہ کافر ہے، تبھی تو شہادت کا درجہ دیا گیا ہمیں۔ اگر تمہیں مسلمان دیکھ کر کوئی مار دیا، ظلم کر دیا، تمہاری موت ہو گئی تو تمہیں کیا ملا؟ شہادت مل گئی۔ جی گئے تو غازی، چلے گئے تو شہید، ہمارا درجہ بھی اونچا کر دیا، بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ۔ جو آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی رسپانسبلٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے، سمجھے؟ چھوٹے آدمی پر، کافر پر وہ پکڑ نہیں ہے جو پکڑ مسلمان۔ کیسا درس ہو رہا ہے، قرآن کیسی تعلیم دیتا ہے، سمجھے؟ جب یہ بات معلوم ہوئی کہ جہاد کیا ہے؟ فرض، ہجرت کیا ہے؟ فرض۔ اب آیت شریفہ کش میں یہ بیان، ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم، وہ لوگ جن کے جان فرشتے نکالتے ہیں اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرتے تھے، تو ان سے فرشتے کہتے تم کاہے میں تھے؟ کہتے ہیں کہ ہم زمین میں کمزور تھے۔ یعنی جب لوگ اپنی جان کو بچانے کے لیے اپنی جگہ رہ جاتے ہیں تو قرآن کیا بتا رہے ہیں؟ موت انہیں چھوڑتی نہیں ہے۔ قرآن کیا مزاج دے رہا ہے؟ تم جہاں کہیں بھی ہے تمہاری موت آ کے رہے گی۔ تم یہ سمجھ کر کے رہ جاتے ہو کہ ہم جہاد میں چلے جائیں گے، کیا ہو جائیں گے؟ مر جائیں گے۔
گھر میں رہ جائیں گے تو بچ جائیں گے، یہ سمجھ کر کے اگر تم رہے تو غلط. موت تمہاری طے ہے. اگر تم کو جہاد میں جا کر مرنا طے ہے تو وہاں مرو گے، اگر مرنا تمہارے لیے ہے تو گھر میں مرے. اب فرشتے آ کر ان لوگوں کی جان جب نکالتے ہیں جو لوگ میدان جہاد میں جانے سے کتراتے ہیں، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ تم لوگ کیوں نہیں گئے، کیوں رہ گئے یہاں؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کمزور تھے. کیا تھے؟ ہم کم. اس کی روشنی میں مفسرین فرماتے ہیں کہ جب فرشتے جان نکالنے آتے ہیں تو ہر ایک سے بات کرتے ہیں. کس سے بات کرتے ہیں؟ میت سے، مرنے والے سے بات کرتے ہیں. کون؟ اب بات کرنے والے دکھتے بھی ہیں، حاضر بھی ہوتے ہیں، ناظر بھی ہوتے ہیں. وہ موجود بھی ہوتے ہیں اور بات کرنے والے کو جو میت ہے، مرنے والا، اس کو دیکھتے بھی ہیں اور اس سے بات چیت بھی کرتے ہیں. تو یہاں مفسرین فرماتے ہیں فرشتے، جان نکالنے والے فرشتے. کتنا فرشتے جان نکالنے والے کون؟ ایک ہیں، دو ہیں؟ ایک ہی جان نکالنے والے ایک. کرامن کاتبین دو، منکر نکیر دو، جان نکالنے والے ایک. جان نکالنے والے ایک، مگر یہاں ملائکہ کہا. حضرت اسرائیل ایک ہی ہیں جان نکالنے والے، مگر ان کے ساتھ ایک جماعت آتی ہے. آپریشن کے لیے نرس آئی، سمجھے، ڈاکٹرز اور آئے، ہیلپرز اور آئے، مگر کام کون کرتا ہے؟ سرجن. آپریشن کون کرتا ہے؟ سرجن. مگر اس کے اطراف جونیئرز رہتے ہیں، سمجھے، مددگار اس کے رہتے ہیں. جیسے آپریشن کے وقت میں سرجن اپنا کام کرتا ہے اور اس کے جونیئرز اس کے ساتھ میں رہتے ہیں، ایسے جان نکالنے کے لیے اسرائیل سرجن ہیں، جان نکالتے ہیں، ان کے ساتھ مددگار فرشتے رہتے ہیں، پوری جماعت رہتی ہے. اب جانے والا جب جاتا ہے تو ان کو دیکھتا ہے. کسے؟ فرشتوں کو بھی دیکھتا ہے اور حضرت اسرائیل کو بھی دیکھتا ہے. اب یہ اچانک کی بات نہیں ہے، یہ سمجھے. جب تک یہاں کا تعارف نہیں ہو جاتا، کہاں کا؟ یہاں کے لوگوں کا، چچا، انہیں بھائی، انہیں پھوپا، انہیں دادا، انہیں باپ، یہ انٹروڈس بچوں کو ہونے سے پہلے تک وہ فرشتوں کو دیکھتے رہتے، باتیں کرتے رہتے اور کھیلتے رہتے ہیں. بچے گہوارے میں بچے کھیلتے ہیں. کس سے کھیلتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کھلونے سے کھیلتے ہیں. وہ کھلونے سے نہیں کھیلتے. آپ ان کو آپ دیکھنے کے لیے کھلونا لگاتے ہیں، مگر وہ کھلونے سے نہیں کھیلتے بلکہ فرشتوں سے کھیلتے ہیں. فرشتے انہیں کھلاتے رہتے ہیں، وہ باتیں کراتے رہتے ہیں. جو باتیں کرتے نا بچے، اس وقت فرشتوں سے وہ باتیں کرتے، سمجھے. آپ جب تبو بیٹے، وہ آپ کو نہیں پہچانتا یہ بیٹے بولنے والا کون ہے، یہ چٹکی مارنے والا کون نہیں، سمجھے. آپ اگر سامنے کھڑے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں مجھے دیکھ کے ہنس رہا ہے، نہیں، آپ سے پردہ ہے. اسے فرشتے کو دیکھ رہا ہے، وہ فرشتوں کو دیکھ رہا ہے. اس کے بعد جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے آپ سے ملاقات ہو جاتی ہے، یعنی ہم لوگوں سے ملاقات ہو جاتی ہے. جب ہم لوگوں سے ملاقات اور پہچانت ہو جاتی ہے تب فرشتوں سے پردہ.
نہیں سمجھ میری بات؟ ہم سے ملاقات ہو گئی تو پردہ کسے ہو گیا؟ فرشتوں سے جب تک ملتے ہیں، فرشتوں سے کب تک ملتے، فرشتوں سے مل کے کب تک رہتے ہیں؟ ہمیں ہماری پہچان ہونے سے پہلے پیدا ہوتے رشتے سب ہیں، پیدا ہوتے ہر بچے کے رشتے دار ہیں، مگر بچے کو پہچان نہیں ہوئی ہے۔ چچا کو معلوم کہ بھتیجا ہوا ہے، ماموں کو معلوم کہ بہنجا ہوا ہے، نانا کو معلوم کہ نواسا ہوا ہے، نواسے کو معلوم نہیں کہ یہ نانا ہے، پوتے کو معلوم نہیں کہ یہ دادا ہیں، بہنجے کو معلوم نہیں کہ یہ ماموں ہیں۔ جب ماموں کا پتہ بہنجے کو لگ جائے گا تو فرشتوں کا پردہ پڑ جائے گا۔ نواسے کو معلوم ہو جائے گا کہ شاہ صاحب میرے نانا ہیں، تو نانا ملتے ہی فرشتے چلے نہیں جاتے، حجاب ہو جاتا، پردہ۔ اب یہ پردہ اتنے دنوں تک پڑا رہتا ہے جب تک ہماری سانس، آخری سانس چلتی ہے۔ جب آخری موقع آ گیا، 80 برس ہو گئے، 90 برس ہو گئے، اب رخصتی کا وقت آیا ہے، پڑے ہوئے با مجھے پچھانے کیا با ہاں بولتا پھر ادھر دیکھتا، سمجھے؟ یہ پچھانے کیا با ہاں بولتا رہتا نا، تھوڑا تھوڑا کنیکشن ہو، اب ٹوٹ رہا ہے، اب کنیکشن ٹوٹ رہا ہے۔ جب پورے طور پر یہ کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے تو یہ پردے میں آ گئے، پھر کون؟ رشتہ دار پردے میں آ گئے، اب ان کو نہیں جانتا، اب کسے دیکھ رہا ہے؟ فرشتوں کو دیکھ رہا ہے، فرشتوں کو دیکھ رہا ہے۔ فرشتوں کو جب دیکھتا ہے، پہلے فرشتے کھلاتے تھے، اب وہ فرشتے بات کرتے ہیں۔ یہ ہجرت کرنے بولے تھے، کیوں نہیں گئے؟ کون سی چیز تم کو اس دنیا سے لگا کر رکھی تھی؟ کیا کرے تھے؟ یہ تمام باتیں کون پوچھتے ہیں؟ فرشتے پوچھتے ہیں۔ تو یہیں سے ہمارے عقیدے کی ایک دلیل مل جاتی ہے، فرشتہ جان نکالنے کے لیے آتا ہے تو باتیں بھی کرتا ہے، نظر بھی آتا ہے، باتیں بھی کرتا ہے اور نظر بھی آتا ہے۔ فرشتہ میرے نبی کے نور کا پرتو ہے، جب وہ آتا ہے تو میرے نبی کیوں نہیں آتے؟ ہمارے سرکار کیوں نہیں آتے؟ سمجھے؟ جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے، پردہ اٹھنے کی دیر، ان سے پردہ پڑ گیا تو وہ نظر آ جاتے ہیں، یعنی یہ ظلمت ہے، یہ کثافت ہے، یہ پورے رشتے کیا ہیں؟ کثافت ہیں، یہ جسم سے تعلق رکھتے ہیں۔ کثافت کا پردہ جب پڑتا ہے تو لطافت نظر آ جاتی ہے، جب تک کثافت نظر آتی ہے لطافت چھپی ہوئی رہتی۔ نہیں سمجھ میری بات؟ کہاں سے لاؤ گے بابا یہ باتیں؟ کس کے پاس جا کر کے لاؤ گے؟ یہ سب میرے پیر کا صدقہ ہے، میرے پیر کا صدقہ ہے جو دیتا چلا جا رہا ہوں۔ وہ نہ ملے تو میں بھی کچھ بھی نہیں ہوں، وہ ہیں تو یہ سب کچھ ہے، سمجھے؟ یہ مثالیں مجھے کئی سال پہلے سرکار دی ہے، سب کو بولتے ہوئے نہیں پھرتا، میں ضرورت پر استعمال کرتا۔ تو یہ کثافت کا پردہ جب تک پڑا ہے، کون پردے میں ہے؟ لطافت، نورانیت پردے میں ہے۔ اب حضور آتی کا سلام پڑھے سو وقت میں ہمیں حضور آتی کا یہ جو کوشچن ہے آپ نہیں دیکھ سکتے، حضور کے آنے کا آنا مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نور ہیں، نور کا آنا دشوار نہیں ہے۔ کثافت والے کو نور کو دیکھنا مشکل ہے، تو مشکل کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس۔ اپنی مشکل کو نبی کے نہ آنے پر کیوں محمول کرتے ہیں؟ میں لائق نہیں ہوں، میں لائق نہیں ہوں کہ حضور کو دیکھ سکوں۔ حضور یہ شان رکھتے ہیں کہ
کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ میں ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم سلام پڑھ رہے ہیں تو ہمیں دیکھ رہے ہیں. یہ حضور کی نورانی شان ہے. ہم کو نظر اس لیے نہیں آتے، ہم کیا ہیں؟ کثافت میں، گندگی میں، پردے میں، موٹاپن ہمارے میں. سمجھے؟ آپ کو معلوم ہے موٹا پردہ لگا ڈالے، موٹا پردہ لگا دیا تو کچھ دکھتا ہے کیا؟ باریک جالی لگائے تو تھوڑا تھوڑا نظر آتا ہے. تو یہ باریک پن کیا ہے؟ اسی کو بولتے ہیں لطافت. موٹے پن کو کیا بولتے ہیں؟ اسی کو کثافت. یہ ایسی کثافت ہے کہ ہمارے اور نبی کے درمیان بڑا پردہ پڑ گیا ہے. ملائک کے اور ہمارے درمیان بڑا پردہ ہے ہمارے جسم کا. یہ کثافت کا پردہ ہے. جب یہ اٹھتا ہے تو لطافت نظر آتا ہے. جی اسی کو بتانے کے لیے موت رکھی گئی ہے. جن کو تم دیکھ نہیں سکتے نا، اب دیکھو، اب دیکھو. اب تمہاری پوزیشن کیا ہو جاتی ہے جب ان کو دیکھتے ہیں؟ تم دیکھتے ہیں. تمہارے رشتہ دار جو اطراف بیٹھے ہیں ان کو نہ تم دکھا سکتے ہو نہ دیکھ سکتے ہو، مگر ایمان رکھتے ہیں. ایمان کس بات کا رکھتے ہیں؟ اب آخری وقت ہے، اب آثار ہے. سمجھے کیا ہے؟ کون سے آثار؟ رخصتی کے آثار ہے. اب کلمہ پڑھو، آثار ہے. تو یہاں جو میں اس بات کو اس لیے لایا کہ فرشتے بات کرتے ہیں، یہ بتانا تھا. کب بات کرتے ہیں؟ جب کسی کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو بات کرتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں اور ہمیں ناظر، ہمیں دیکھتے ہیں، ہمیں وہ نظر بھی آتے ہیں. وہ صرف دیکھتے ہی نہیں، ہم جب اس کو نہیں دیکھتے تب بھی ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں، تب بھی وہ ہمیں دیکھتے رہتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہمارے ساتھ میں. تبھی تک یہ کرامن کاتبین کیا کرتے ہیں؟ لکھتے ہیں نا. وہ دیکھ رہے ہیں ہمیں. فرشتے ہماری مدد کرتے ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. وہ ہمیں دیکھتے ہیں مگر موت کے وقت میں بھی دیکھتے ہیں. وہ اس وقت میں ہمارا کیا حال ہو جاتا ہے؟ ہم انہیں بھی دیکھ لیتے. ہم انہیں یعنی موت آنے سے پہلے تو وہ ہمیں دیکھتے رہتے ہیں، موت کے وقت میں بھی وہ دیکھتے ہیں. اس وقت میں ہم بھی انہیں دیکھ لیتے ہیں. سمجھے؟ تو یہ کثافت کا پردہ تھا جو نظر نہیں آتے تھے. جب کثافت کا پردہ ہٹتا ہے تو لطافت نظر آتی ہے. جب فرشتے دکھتے ہیں تو حضور بھی دکھتے ہیں. حضور بھی دکھتے ہیں. حضور کے جالی کو دیکھنے جانے کے لیے آپ کو پاسپورٹ، ویزا، ہوائی جہاز، یہ تمام چیزیں ہونا ہے. حضور کی ذات کو دیکھنے کے لیے نہ پاسپورٹ کی ضرورت ہے، نہ ویزے کی ضرورت ہے، نہ ہوائی جہاز کی ضرورت ہے. حضور پر درود پڑھنے کے عادی بن کر کے سوتے رہیے، خواب میں سرکار نظر آ جاتے ہیں. اب یہ نظر آنے کا مسئلہ کیا ہے؟ لطافت سے تعلق رکھتا ہے، نورانیت سے اس کا تعلق ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو بات آیت کا یہ فرشتے بات کرتے ہیں، اس بات پر میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے کہی ہیں. ورنہ آیت میں جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ کہ جب ہم کو اسلامی احکامات پر عمل کرنے کے لیے دشواریاں پیدا ہو جاتی ہیں، جی اسلامی احکامات پر عمل کرنے کے لیے اگر ہمیں دشواریاں پیدا ہو جاتی ہیں تو ہمیں وہ وطن کو چھوڑ دینا چاہیے، اس جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے. پھر یہاں ایک اور بات ذہن میں رکھیے، ایک بہت بڑا جاب آپ کو ملا ہوا ہے. کیا ہے؟ بہت بڑا جاب آپ کو ملا ہے جس میں 1,00,000 روپے آپ کو منتھلی پیمنٹ ہے، تنخواہ ہے. ایک ایسا یجمان ہے جو بدعقیدہ ہے، آپ کو 50,000 روپے دے رہا ہے، آپ کو میلاد میں جانے نہیں دیتا ہے، آپ کو شیخ سے ملنے نہیں دیتا ہے، آپ کو سلام پڑھنے کے لیے منع کرتا ہے، وہ نماز پڑھنے کے لیے منع کرتا ہے، وہ چھٹی دینے کے لیے منع کرتا ہے، وہ جمعہ میں جانے سے روکتا ہے. کیا کرنا حضرت؟ ہمیں مجبور نہیں. 1,00,000 روپے ٹھوکر مارے گا مسلمان، کہے گا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں، میرا دین مجھے پیارا ہے. فیکٹری کو ریزائن
जॉब को रिजाइन, यजमान को रिजाइन, समझे? मैं तेरे पास काम कर रहा हूं, ईमान नहीं बेचा हूं, अपना दीन नहीं बेचा हूं। दीन बेचने के लिए नहीं है, दीन के चलने के लिए सहूलियात की जरूरत है। अगर सहूलियात नहीं मिलते हैं दीन पर अमल करने की, तो वैसी जगह जॉब करने की भी जरूरत नहीं है। उससे रोजाना के 200 रुपए बस है, इसलिए कि नमाज की आजादी है, बुजुर्गों से मिलने की आजादी है। तो इसीलिए तिजारत में 9 हिस्सा बरकत रखा है, आदमी अपनी मर्जी से जहां चाहे जा सकता है। आ सकता, बात समझ में आ गई? हमारा यजमान नहीं जा देता, क्या करूं? फैक्ट्री में जाने बाहर नहीं देते, क्या करूं? जुम्मा पढ़ने इजाजत नहीं देते, क्या करूं? इमाम शाफई क्या कहते हैं? अगर एक जुमा नागा हो जाए जानबूझकर, तो उसको कत्ल कर देना चाहिए। इमाम आजम फरमाते हैं 3 जुमा अगर किसी के नागा हो जाए बिला उज़्र शरई, वो इस्लाम से खारिज हो जाता है। कितने लोग जुमा छोड़ गए? क्या बहाना बनाते? क्या बहाना बना? छुट्टी है, मौका नहीं मिलता, नमाज पढ़ने नहीं देता, बड़ा जालिम है यजमान हमारा, देता नहीं, वैसी ड्यूटी का है। तो ये तमाम हिजरतों में दाखिल है, समझे? हिजरत सिर्फ मुल्क से मुल्क छोड़ने का नहीं, हिजरत एक जगह से मुंतकिल होने का नाम है, जिहाद हक बात को पेश करने का नाम है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं असल जिहाद ये है कि जालिम बादशाह के सामने हक बात कहते हैं, ये सबसे बड़ा जिहाद। जालिम बादशाह के सामने हक बात बोल देना, बदअकीदा के सामने छेड़ना नहीं उसको। अगर वो आपके अकीदे को छेड़ता है तो उसका जवाब देना सबसे बड़ा जिहाद है। नहीं क्या करना, हमें उनके पास काम कर ले, कोई हमें बोले तो होता है। ये सब बात समझ में आ गई? तो क्या फरमाया? और याद रखना बड़ी फजीलत इसके अंदर आई है। मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं जो अगर कोई जिहाद हिजरत के लिए हिजरत करता है, एक बालिश्त, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर, एक बालिश्त अल्लाह के दीन के लिए एक बालिश्त अगर हिजरत कर लेता है तो अल्लाह उस पर जन्नत वाजिब कर देता है। समझे? क्या है? अल्लाह के दीन की खातिर एक बालिश्त अगर कोई हिजरत कर लेता है, बालिश्त बोलते, बालिश बोलते नहीं है, बिलिश, इबलिश। हाँ, एक बालिश्त अगर कोई दीन की खातिर क्या कर लेता है? हिजरत कर लेता है। इलेक्ट्रिशियन को एक काम मिल गया, हाँ क्या करना, बहुत बड़ा कंट्रैक्ट मिला है, बहुत बिजी हो गया हूं, तो बड़ा कंट्रैक्ट मिल गया है इलेक्ट्रिशियन को, समझे? जुम्मा पढ़ने नहीं देते और नमाज को जाने नहीं देता, मसरूफियत है, मसरूफियत है, वो मसरूफ है ठोकर, वो कंट्रैक्टर ठोकर, पहले नमाज, पहले शेख, पहले दीन, पहले नबी की चाहत, उनके सदक़े में सब कुछ। तो हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने एक बालिश्त, मोला कितना, एक बालिश्त दीन के लिए हिजरत किया तो उस पर जन्नत अल्लाह क्या कर देता है? वाजिब